خواتین و حضرات، پروگرام میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں. ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہماری گفتگو ہو رہی ہے حافظ صاحب سے حجاب کے بارے میں. دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ علامہ طنطاوی نے اس مسئلے کا سٹینڈ لیا نا، وہ اس سٹینڈ سے مختلف ہے جو ماضی کے بعد معروف علماء جو چہرے کے پردے قائل ہیں، جن میں علامہ ناصر البانی وغیرہ شامل ہیں، جنہوں نے اس کو بطور رخصت قبول کیا ہے. انہوں نے ترجیحی بنیاد کے اوپر پھر بھی نقاب کو ہی ریکمینڈ کیا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ علامہ طنطاوی نے یہ جو ایک سٹینڈ لیا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے یہ بات سمجھا کہ کچھ ہمیں کمپرومائز کرنا چاہیے اپنے کنٹمپریری جو حالات کے تقاضوں کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو فکر ہے نا یہاں پر نصوص کے مسئلے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے میں اختلاف کروں گا. اس کے لیے جہاں پہ نصوص آ جائیں وہاں پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اجتہادی امور کے اندر آپ کوئی رائے رکھ سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ وہ عورت جو فرانس کی کسی یونیورسٹی کے اندر جا رہی تھی، اگر وہ کو ایجوکیشن کے ماحول میں پڑھنے کی بجائے کسی ایسے ادارے میں چلی جاتی ہے جہاں پہ سیگریگیشن آف جینڈر کے ذریعے اپنے اس سارے پردے کے عمل کو مکمل کر سکتی ہے، یہ زیادہ بہتر ریکمنڈیشن ہے بجائے اس کے اس کو مخلوط تعلیم کے اندر نقاب اتار کے پڑھنے کے اوپر کمپیل کیا جائے یا اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. تو میں علامہ طنطاوی کی اس فکر سے اس مسئلے میں متفق نہیں. لیکن آپ اتنی بات تو کہیں گے کہ جیسے غیر مسلم ممالک میں مسلمان بچیاں جائیں اگر اور وہاں وہ کوئی قانون سازی کر دیں تو ٹھیک ہے کہ مسلمان نہیں. میں آپ کو بتاؤں بات اس مسئلے کے اندر مثال دینا، وہ قانون سازی یہ کرتے ہیں کہ آپ نے اگر کو ایجوکیشن میں آنا ہے تو آپ کو نقاب اتارنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں اس کے بدلے اگر آپ کو سبسٹیٹیوٹ میسر آتا ہے تو آپ سبسٹیٹیوٹ کو قبول کریں، کام الہی اگر. لیکن آپ یہ کہیں گے اور مشورہ دیں گے کہ وہاں احتجاج اور رد عمل کی فضا کو اوائڈ کرنا چاہیے. نہیں، اصل بات آپ کو چھوٹی سی بات ہو، احتجاج رد عمل بنتا ہے مسلمانوں کا. اس کی وجہ آتی ہے کہ اگر وہاں پہ گے رائٹس موجود ہیں، اگر وہاں پہ ہر عورت مرد کو بے لباس ہونے کی اجازت ہے، وہاں پہ شراب اور کیبہ خانے کھلنے کی اجازت ہے، تو ہیومن رائٹس کے ناطے ایک پرٹیکولر جو ایک حلیہ ہے مجھے اس کو اپنانے کی مکمل اجازت ملی چاہیے. اگر میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں تو کسی کو حق نہیں کہ مجھے داڑھی موننے کا اترا ہے، یا اگر کوئی داڑھی مون رہا ہے تو مجھے حق نہیں میں زبردستی اس کو مجبور کروں. اگر سکھوں کی پگڑی نہیں اتر سکتی تو مسلمان عورت کا نقاب بھی نہیں اتر سکتا. آپ یہ مشورہ دیں گے کہ جمہوری طریقے سے اس کو پھر سیکولر فلیور کو برقرار رکھیں جس کے وہ دعوے دار ہیں. ٹھیک، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں، ایک تو خیر مشہور مسئلہ ہے پردے کا اور عورت کے چہرے کے چھپانے کا. میں اس کا قائل ہوں کہ اس کا حکم دین نے نہیں دیا ہے، اور سورہ نور کے احکام اور یعنی آپ کے نزدیک نہ یہ ریکمینڈڈ ہے نہ یہ مستحب ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور قرآن مجید میں سورہ احزاب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ ان خواتین کے علاوہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے آپ ان کا حسن پسندی کیوں نہ آئے. حج میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑا مسلمانوں کا اجتماع ہے وہاں اس کی کوئی پابندی نہیں ہوتی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کی بڑی تفصیلات ہیں اور حافظ صاحب بھی میری بات کی نفی میں کچھ اور بات کہنا چاہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ شیخ طنطاوی کا یہ مسئلہ جو فتویٰ ہے اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے. میں جتنا ایک ان کو تھوڑا بہت جانتا ہوں، میرا خیال ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مسلمان خواتین کو دین کے احکام کو نظر انداز کر کے تعلیم حاصل کرنی چاہیے. فرانس کی حکومت کے ایک نامعقول فیصلے کو وہ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر مسلمان وہاں رہ رہے ہیں اور انہوں نے ان کے تعلیمی اداروں میں اب پڑھنا ہے تو یہ لیسر آف دا ٹو ایولز ہے. یعنی یا تو وہ پڑھائی چھوڑ دیں یا پھر یہ کہ مجبوراً جو ان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کریں. تو انہوں نے ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کو ہماری مسلم بچیوں کو کہا ہے. ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک نازک مسئلہ ہے جس میں کہ وہ یہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ مسلمان بچیوں کو اللہ کے دین کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھانکنا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں پوری کہ بات سمجھنی چاہیے. اس وقت اس مسئلے سے دو چار ہو گئے ہیں کہ ایک بیہودہ فیصلہ کیا ہے فرانس کی حکومت نے، اور اب یا تو وہ نہ جائیں، پڑھیں ہی نہ، اور یا پھر جا کے وہ پڑھیں اور اس تقاضے کو پورا کریں. تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ان کو یہ چاہیے کہ اپنی تعلیم کو جاری رکھیں. اچھا حافظ صاحب، یہ بات بھی وہ ان سے منسوب ہے کہ ان کے خیال میں یہ جو چہرے کا پردہ ہے یا نقاب ہے یہ کوئی ایک رسم ہے، یہ کلچرل چیز ہے. دیکھیں یہ اصل بات ڈاکٹر خالد صاحب نے جس طرح کی بات کی ہے، میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، والقواعد من النساء اللتی لا یجدون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، کہ وہ عورتیں اپنے پردے کو یا اپنے کپڑوں کو اتار سکتی ہیں جو بوڑھی عورتیں ہیں. اب اگر یہ بات ہے جوان عورتیں آلریڈی اپنے نقاب کو یا حجاب کو اتار سکتی ہیں تو بوڑھی عورتوں نے کیا اتارنا ہے؟ اس سے یہ بات ہے اس کا مطلب نعوذ باللہ وہ عورتیں بے لباس ہو سکتی ہیں. رہی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام اللہ میں جو بات کہتے ہیں کلی ازواجک بناتک نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، تو جلباب کی تفسیر جو حضرت ابن عباس نے یا کابر صحابہ نے کیا، اس کے اندر ایک ایسا پردہ ہے جس میں سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک ہر چیز کو ڈھانکا ہو، صرف ایک آنکھ نظر آتی ہو. تو اگر آپ شارحین جو اول دور کے شارحین ہیں قرون اولیٰ کے، اگر ان کی بات دیکھیں تو اس کے اندر تو آپ کو بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے، بلکہ یہاں تک ریکمینڈ کیا گیا ہے ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ پیروں کو بھی زمین پہ دور نہیں مارنا چاہیے کہیں پادیب کی جھنکار نہ جائے. صحیح. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ تمام ان فیکٹرز کو اوائڈ کیا جائے جو ٹیمپٹیشن کو پیدا کرتی ہے. بالکل صحیح. خالد صاحب، اس میں میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کی بات کن دلائل پر مبنی ہے جو آپ فرما رہے ہیں؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ احکام کو دیکھیں تو وہ دو صورتوں میں، سورہ نور میں ہے اور سورہ احزاب میں۔ اصل جو شریعت بیان ہوئی ہے وہ سورہ نور میں ہوئی ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مردوں اور عورتوں کو آپس میں انٹریکٹ کرنے کی نوبت آ جائے، اس کی ضرورت پیش آئے، تو دونوں کو کچھ آداب کا لحاظ رکھنا ہے۔ مردوں کو بھی اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا ہے، عورتوں کو بھی رکھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ہی اس وقت پیش آئے گا کہ جب وہ دونوں آمنے سامنے ہوں گے۔ اگر دونوں ہی چھپے ہوئے ہیں تو پھر نگاہوں کو پاک کرنا، نگاہوں کو نیچے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح سے دونوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے لباس کو باوقار رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مزید برآں یہ کہ خواتین کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے سینے کو ڈھانک کر رکھیں، اور اگر انہوں نے زینت کو اختیار کیا ہوا ہے تو بجز اس کے کہ جو آپ سے آپ ظاہر ہے، الا ما ظاہر منہا، انہیں اس کو چھپا کے رکھنا ہے۔ اس میں یہ بات عام طور پر یہی سمجھی گئی ہے، اور یہ الفاظ سے قرآنی سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ انہیں اپنے چہرے، ہاتھ اور پیر کے علاوہ باقی تمام حصے کو اگر وہ زینت سے آراستہ ہے تو اس کو چھپا کے رکھنا ہے۔ حافظ صاحب نے جو اگلی سورہ نور کی آیات کا حوالہ دیا، اس میں ایک سورہ احزاب کی اس میں مزید ایک جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، چونکہ اس سے ظاہر غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی کہ یہ دو الگ الگ حصے بن گئے، معاشرے کے خواتین الگ ہیں اور مرد الگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ بات بتائی کہ دیکھو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں کھاؤ، چچاؤں، ماموں، خالاؤں کے گھروں میں کھاؤ، یا اپنے دوستوں کے گھروں میں کھاؤ، اور کوئی حرج نہیں ہے چاہے تم مل کے کھاؤ یا اشتاتا الگ الگ۔ تو وہ سارے محرم رشتہ دار ہیں، اس کا وہ سارے محرم رشتہ دار ہیں۔ صدیقوں کا دوست، یعنی ایک ہی جینڈر کا دوست، صدیقہ دی کو نہیں کہا گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آخری جہاں دلیل ایڈ کرنا تھا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جی وہ جو ازواج مطہرات کا گریڈ ماول ہے، ماں کے ساتھ اگر اتنی احتیاط ظاہری جو غیر ماں اس کا زیادہ، یہ ہمارے خیال میں تھوڑی سی جذباتی نہیں، جذباتی بات نہیں ہے ماں کے ساتھ۔ اچھا اس میں ظاہر ہے یہ تو انہیں صرف ڈاکٹر صاحب کی رائے نہیں ہے، پورا حنفی اسکول جو ہے وہ چہرے کے پردے کے بارے میں یہی رائے رکھتا ہے۔ میرے خیال سے حنفی اسکول کے اندر بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو چہرے کے پردے کو واجب سمجھتی ہے، اور اسی طرح سے وہ روایات کے بارے میں اور اس بارے میں کہ سورہ احزاب کے جو احکام کی تشریح۔ اچھا چلیں ولا تحزان بالقول کیوں ہے، اگر چلیں اس بات کو بھی سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ آپ نے آواز کے اندر بھی لوچ نہیں پیدا کرنا۔ ازواج مطہرات کس مقام پہ ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ ایک بات مانیں، ازواج مطہرات ماں کے مقام پہ ہیں، تو ماں جو ہوتی ہے وہ زیادہ قریبی نہیں، دیکھیں ماں زیادہ قریبی حصہ ہوتا ہے، اگر آپ گلوریفائڈ اور نکاح بھی نہیں ہو سکتا، قرآن کہتا ہے۔ قرآن سے سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخر میں اس ساری بات کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یطہرکم تطہیرا میں کیا بات ہے؟ اگر ازواج مطہرات کی تطہیر جو ہے اس بات میں موجود ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے الگ رہیں، تو عام عورتوں کی کس طرح ہو سکتی ہے کہ ان کے اندر رہیں؟ نہیں، قرآن کے اگر صاحب دیکھیں نا سیاق میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں منافقین نے باقاعدہ ایک مہم چلا دی تھی آپ کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک کر دیا۔ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ بھی بہت اچھا ہوا کہ اس مسئلے کے بارے میں بھی دو آراء معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ہیں، اور ظاہر ہے کہ طنطاوی صاحب کی ایک رائے تھی، آپ نے اس میں تفصیل سے ذکر کیا، ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب نے اپنی رائے بیان کی، اور میرا خیال ہے کہ یہ نہایت اچھی مبارک بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے دوسرے کے ساتھ ڈس ایگری کرنے کو پر اگری کریں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کو آج پہلی بار تو یہ بات نہیں ہو رہی، قرآن کی آیات ہیں یا حدیث مبارکہ ہیں، ان سب کے بارے میں یہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ یہ محل تدبر ہیں، ان کے بارے میں غور کیا جائے گا، رائے مختلف ہو سکتی ہے اور شدت بھی اس میں ایک درجے تک ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال وہ اکیڈمک لیول پہ اور بھی اصل میں اپنی بات پر کانفیڈنس ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ دراصل وہ اعتماد کا اظہار دوسرے کی کوئی بے توقیری تک نہیں پہنچنا چاہیے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا خواتین و حضرات جو اصل مقصد ہے وہ میں دہرا دوں پروگرام ختم کرنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کروں، کہ علمی معاملات کے اندر اور بالخصوص دینی معاملات کے اندر جہاں کچھ جذباتی معاملات بھی ہوتے ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ ایک صاحب علم کی رائے بنیادی طور سے کچھ اور ہو اور کسی کے یہاں نتیجہ فکر بالکل ہی کسی اور جانب لے جایا جائے، تاہم یہ بات کہ ہم علم کے معاملے میں دین کے اصل ماخذوں تک رسائی رکھیں، اور اس کے اعتبار سے جو شخص اپنی بات پیش کرے دلیل کے ساتھ وہ اس لائق ہے کہ اس کو غور سے سنا جائے اور اس کو یہ حیثیت دی جائے کہ اس کو مسلمان سمجھا جائے، اس کے بارے میں کوئی منفی بات نہ کی جائے اور اس کے بارے میں کوئی فضا
مخالفت کی نہ پیدا کی جائے، اور یہ وہ چیز ہے جو کسی شخص کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ایک روایت کے طور پر جاری رہنی چاہیے۔ جو دور اول کے مسلمان تھے ان کی غالباً ترقی کا بھی راز یہی ہے، ان کی علمی لحاظ سے برتری کا بھی راز یہی تھا کہ انہوں نے اپنے علمی رویے کو، جس کو آج کی اسلام میں ہم کہیں ایک سائنٹیفک رویہ تھا، اس کو فروغ دیا۔ طنطاوی صاحب کے بارے میں اس گفتگو سے ہمیں امید ہے کہ آپ نے فائدہ حاصل کیا ہوگا، دین کے بارے میں بھی کچھ باتیں معلوم ہوئی ہیں، اور اس بات کی طرف بھی رغبت اگر ہوئی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو بھی جانیں اور ہم اپنے جدید دور کے لوگوں کو بھی جانیں، اور دین کے معاملے میں اس بات کو تسلیم کر لیں کہ دین ایک سمجھنے کی چیز ہے، دین کے بارے میں سوال کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اور اپنے زمانے کے اہل علم سے سوال کرنا قرآن مجید کی بھی ہدایت ہے۔ خواتین و حضرات، انہی الفاظ کے ساتھ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ حافظ صاحب، آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ خواتین و حضرات، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔